اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین مالک الملک ذو الجلال والاکرام۔ اللہ رب العالمین کا احسان ہے، اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم اس دین پر عمل کریں جو آسمان سے نازل کیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے امید ہے، دعا ہے، درخواست ہے، التجا ہے، گزارش ہے کہ جن لوگوں نے اس خالص دین کے راستے پر چلنے کی نیت بنائی ہے انہیں اس راہ حق پر چلاتے ہوئے منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے لیے آسمان سے جو شریعت نازل فرمائی اسی کے ذریعے لوگوں کو ڈرانا ہے، خوشخبریاں سنانی ہے، بتانا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے فوقیت، سب سے عظیم المرتبت کتاب، سب سے عظمت والے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ اس جلیل القدر کتاب میں اللہ رب العزت نے سورہ انفال کی 50 نمبر آیت میں ارشاد فرمایا، اور یہ بہت ہی غور طلب آیت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ تَرَى إِذْ يَتَوَفَّى الْكَافِرُونَ إِذْ يَتَوَفَّى الْكَفَرُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ فِي وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ۔ آج ہوئے زمین پر جتنے بھی انسان ہیں، خواہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو، وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، خواہ کلمہ گو ہو یا یہود و نصارہ ہو، سکھ ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، لیکن پوری کائنات میں جتنے لوگ اس وقت حیات ہیں ان پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ اس وقت ایک قسم کے لوگوں کو اس آیت میں وعید کی گئی اور دوسری قسم کے لوگوں کو قرآن میں دوسری جگہ وعید کی گئی، تاکید کی گئی ہے، خوشخبری سنائی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ وہ کیفیت دیکھیں کہ جب فرشتے کافروں کی جان نکالتے ہیں تو ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر ضربے لگاتے ہیں، مارتے ہیں، اور کہتے چلے جاتے ہیں کہ ذوقوا عذاب الحریق، عذاب سوزاں کا مزہ چکھو، جہنم کے عذاب کا مزے لینے کے لیے آ جاؤ باہر۔ اس روح کو جب نکالتے ہیں بہت برا انجام ہوتا ہے۔ یہ وہ آخری لمحات ہیں جب نہ توبہ قبول ہوگی، جب نہ اصلاح کی گنجائش ہوگی، جب نہ اسے چھوڑا جائے گا، جب نہ اسے واپس کیا جائے گا۔ یا حسرت العباد، یہ ہے وہ حسرت کا لمحہ۔ اب یہ ایک قسم ہے لوگوں کی، ان کا گناہ کیا تھا؟ جب آخری وقت ان پر آیا، ان کا قصور کیا تھا؟ انہوں نے ایسا کیا کام دنیا میں کیا تھا؟ جتنی بھی ان کو زندگی ملی اس میں ایسا کیا کیا تھا کہ ان کے ساتھ فرشتے یہ کر رہے ہیں جس کی خبر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں دی ہے کہ ان کو مارا جاتا ہے، ان کی کمروں میں مارا جاتا ہے، ان کے چہروں پہ مارا جاتا ہے، اور ان سے کہا جاتا ہے کہ آ جاؤ جہنم کے عذاب کا مزہ چکھو۔ انہوں نے ایک جرم کیا تھا۔ وہ جرم کیا تھا جس سے ہم سب کو بچنا ہے؟ والذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنها اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ بس کلیئر ہوگی سورہ اعراف 36 نمبر آیت کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی پوری زندگی میں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اللہ رب کائنات کی آیات کو جھٹلایا اور ان سے منہ موڑ لیا، تکبر کیا، حق کو قبول نہیں کیا۔ جب انہیں قرآن مجید کی آیت ان کے کسی بھی معاملے میں
اصلاح کرنے کے لیے دی گئی تو انہوں نے منہ موڑ لیا، نہیں جو میں سمجھتا ہوں وہ صحیح ہے. یہ ان کا قصور تھا، یہ وہ جھٹلانا تھا. لہذا مسلمین کو، مومنین کو اس سے بہت بچنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ نے تاکید کی کہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری آیت کو نہ جھٹلانا، ورنہ آپ بھی خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی آیت کا انکار کریں، لیکن لوگ تو یہی کہیں گے اس آیت میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی مخاطب ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے جا چکے اور آپ کی پوری حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے، آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ سورہ یونس کی 95 نمبر آیت کا مطالعہ آپ کریں تو اس سے یہی معلوم ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت مسلمہ کو اور پوری دنیا کے لوگوں کو بتایا گیا ہے کہ ایسا نہ کرنا ورنہ خسارہ اٹھانے. وہ خسارہ کیا تھا؟ وہ خسارہ وہی ہے جو آپ نے پہلی آیت میں. بس کوئی واپسی کا راستہ نہیں ہے. اس وقت سے، اس انجام سے بچنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی تمام آیتوں پر ایمان لانا ہے. صرف ایک آیت کا انکار بھی کفر ہے. لہذا تمام آیتوں پر، تمام سند شدہ احادیث پر، تمام نازل شدہ شریعت پر جو ایمان لائے گا اس کے بچت کی امید ہو سکتی ہے. اس کو موقع دیا جائے گا، اس کے تھوڑے اعمال قبول کیے جائیں گے، اس کے خلوص کو اہمیت دی جائے گی، اس کی عزت اور تکریم میں اضافہ ہوگا. لیکن جو لوگ اپنی رائے، فتوے، قیاس، اجتہاد پر عمل کرتے ہیں، اپنے منشور پر عمل کرتے ہیں، ان کو محتاط رہنا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا. اللہ تعالیٰ ایک لمحے کی بھی تاخیر نہیں کرتا جب موت کا وقت آ جاتا ہے. لہذا اس وقت سے پہلے غور و فکر کرنا، اجتماعیت کے ساتھ، انفرادیت کے ساتھ ہم نے ہر پہلو پر غور و فکر کرنا، پھر عمل کرنا ہے. جہاں تک ہم سے ہو سکے، جتنی قابلیت اللہ نے ہم کو دی ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. انہی معنوں میں ہم کامیابی کے راستے پر جب تک اللہ نے زندگی دی ہے گامزن رہ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور روئے زمین کے تمام مسلمین، مسلمات کو، بچے بچیوں کو دین اسلام پر مستقیم اور استقامت عطا فرمائے. قول قولی ھذا استغفر